نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام محترم سامعین و ناظرین، ایک حدیث مبارکہ چل رہی ہے، گزشتہ کل بھی اسی کے اوپر بیان کیا تھا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ بہت دھوکے کے اندر ہیں۔ ایک ان میں سے صحت ہے اور دوسرا وقت۔ تو میرے دوستوں، کل بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر توفیق مل گئی ہے، دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ اس نیکی کو کر لینا چاہیے، تو فوراً اس نیکی کو کر لینا چاہیے، بلکہ اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ آج بات اس بات پر ہوگی کہ بعض اوقات گناہ کو دل کر رہا ہوتا ہے یا بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اب جو ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن شیطان ایک پٹی اسے پڑھاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتا ایمان والے کو کہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اس گناہ کے اندر تو لگا رہے، بلکہ پٹی یہ پڑھاتا ہے اسے کہ بھی ابھی توبہ کر لینا، بعد میں جو ہے اس کے اوپر توبہ کر لینا، ابھی یہ گناہ کر لے، ابھی تو بہت سارا ٹائم ہے، یعنی توبہ کے بھروسے پر گناہ کرواتا رہتا ہے۔ تو مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ لکھا ہوا پڑھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا ایسا ہے جیسا دوا کے بھروسے پر بچھو سے کٹوا لینا۔ اور اس پر انہوں نے ایک اپنا واقعہ بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں جو ہے بچھو کا دم کیا کرتا تھا، اور بہت ہی اچھا دم کیا کرتا تھا، اور جہاں پر رہا کرتا تھا اس جگہ پر یہ مشہور تھا، اور لوگ جس کو بھی بچھو کاٹتا وہ میرے پاس آتا اور میں اس کو دم کرتا، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ان کی اہلیہ جو ہے ان کے پاس آئیں اور آ کر ان سے لالٹین کا مطالبہ کیا، اور وہ کسی لکھنے پڑھنے کے کام میں مصروف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لالٹین جو ہے آپ اس طرح کرے ویسے ہی چلی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی وہاں پر تو بچھو ہوتے ہیں، اگر مجھے بچھو نے کاٹ لیا تو شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بھئی اگر کاٹ لیا تو تیرا کیا بگاڑ لے گا وہ، میں دم کروں گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ کو بچھو نے اسے کاٹ لیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دم کر کر کے تھک گیا، اور جو طریقے زہر اتارنے کے تھے میں نے سارے کے سارے آزما لیے، لیکن وہ زہر اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس واقعے سے فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سبق حاصل کیے۔ نمبر 1 کہ منہ سے بڑا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ آج ہم بڑے بڑے بول دیتے ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یعنی بڑا بول مطلب تکبر کا بول بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کو بڑا بول بالکل پسند نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سبق تو مجھے یہ حاصل ہوا کہ بھئی زبان سے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوا کہ جب تک کسی تریاک میں، کسی دم میں، کسی دوائی میں، کسی پھکی میں، کسی پانی میں، کسی بھی چیز میں جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہیں اس وقت تک اسے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ بھئی توبہ کے بھروسے پر گناہ کا کر لینا ایسا ہی ہے جیسا جو ہے دوا کے بھروسے پر بچھو سے کٹوا لینا۔ تو میرے دوستو، شیطان اس دھوکے کے اندر بندے کو رکھتا ہے کہ بھئی بعد کے اندر توبہ کر لینا، بعد میں جو ہے بعد کس نے دیکھی ہے؟ جیسا میں نے کل بھی عرض کیا کہ کیا بھروسہ ہے آپ کو کہ بھئی بعد میں بعد آپ کو آئے گی بھی کہ نہیں۔ یعنی بہت سے لوگ بڑھاپے کی فکر کرتے ہیں، بڑھاپے کے بات کرتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کے اندر جا کر جو ہے ہم توبہ بھی کر لیں گے اور استغفار بھی کر لیں گے۔ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے، بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے بکری کے کھانے سے۔ بڑھاپے کے اندر کیوں توبہ کرتا ہے کہ اب اگر وہ چاہے بھی تو بکری پر حملہ نہیں کر سکتا،
اسی طرح بوڑھا آدمی جو ہے وہ چاہے بھی تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا، تو بڑھاپے کی توبہ کا کمال نہیں ہے، کمال توبہ یہ ہے کہ آپ اس وقت توبہ کریں جس وقت آپ گناہ پر قادر بھی ہوں۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس وقت طاقت کے پورے جوش میں ہیں، اور حسن و جمال بھی بڑا عروج پر ہے، اور پھر جو ہے طاقت بھی ہے، نوجوان بھی ہیں، پھر جو ہے عورت ان پر فریفتہ بھی ہے، پھر اپنی طرف خود بلا بھی رہی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے اللہ رب العالمین کی مدد سے بچایا۔ یہ اصل بچنا ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو جب کوئی پلے نہیں رہتا، جب جو ہے بندہ گناہ پر قادر نہیں ہوتا، اس وقت تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ کیا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ مال دولت جب خرچ کریں گے، جب فقر کے اندر پڑ جائیں گے، اب بہت سے لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس کو بھی شیطان اسی طرح ڈالتا رہتا ہے کہ ابھی تو اپنے عیش و عشرت کر، بعد کے اندر خرچ کر لینا، بعد کے اندر خرچ کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ بعد کے اندر اگر فقیر ہو گیا تو کیا آپ دیکھتے نہیں کہ لوگوں کے مال ہلاک ہو جاتے ہیں؟ لوگ جو ہے رات کو تو کروڑ پتی ہیں، سوتے ہیں کروڑ پتی، لیکن اٹھتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، فیکٹریاں نہیں اجڑتی دیکھ رہے آپ۔ لیکن میرے دوستوں، یہ سوچنے کی بات ہے، یعنی خلاصہ اس بات کا بھی یہی نکلتا ہے کہ جب موقع ملے آپ جو ہے نیکی کو کر گزریے۔ یا جو ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں جب امیر ہو جاؤں گا تو پھر اللہ کے راستے میں دوں گا۔ بھائی تو جس حالت کے اندر ہے، اللہ نے کوئی قید تو نہیں لگائی ہوئی تیرے اوپر کہ بھئی تو اتنا ہی دے۔ تو اگر 10 روپے دے سکتا ہے تو 10 روپے دے، 100 روپے دے سکتا ہے تو 100 روپے دے، 1000 روپے دے سکتا ہے تو 1000 روپے دے، 1 روپیہ دے سکتا ہے تو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے۔ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ جب میں غنی ہو جاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے جب تو امیری کے اندر آئے تو سرکش ہو جائے؟ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غنیًا متغیًا، یعنی غنی ہو جائے اور اس کے بعد شکست ہو جائے تو پھر کیا علاج ہوگا تیرا؟ یعنی امیری کے اندر آ کر تکبر کے اندر آ جائے تو جو ہے نئے کام کا موقع ہی نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ او مرضن مفسدن، یعنی یا تو مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، مرض کے اندر مبتلا ہونے کے بعد جو ہے یہی وہی بات کہ بھئی صحت کو غنیمت سمجھا جائے مرض سے پہلے پہلے۔ اب جو ہے صحت کے زمانے میں اگر تو کام نہیں کر رہا، مرض کے زمانے میں تو کیا کام کرے گا؟ مرض کے زمانے میں کیا گارنٹی ہے کہ تو ایسا مرض جو ہے تجھے لاحق ہو جائے کہ تیرا ہاتھ بھی نہ ہل پائے؟ دیکھتے نہیں مریضوں کو کہ بھی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ہلا سکتے، اپنی زبان کو بھی نہیں ہلا سکتے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ساری کی ساری کا یہ ہے کہ بھئی ہر چیز کو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، ٹھیک ہے؟ فقر سے پہلے جو ہے مالداری کو غنیمت سمجھو، اور اسی طرح مالداری سے پہلے اپنے متوسط جو حالات ہیں ان کو غنیمت سمجھا جائے، اور موت سے پہلے حیات کو غنیمت سمجھو۔ اسی طرح جو ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ تو میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے جو یہ ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، ایک ٹائم دیا ہے اور یہ دوبارہ نہیں ملنا۔ اسی ٹائم کے اندر اندر جو کچھ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں۔ اس کے بعد اگر ہم ٹائم مانگیں گے تو ہمیں ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنی جو ہے فارغ اوقات ہیں ان کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی نیکی کا موقع دے دیا ہے تو اس کو کر گزریے گا، اور اللہ رب العالمین اگر کسی گناہ سے بچنے کا دل کے اندر دائیا ڈال رہے ہیں تو اس کو کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کر کے مؤخر نہ کیجیے، بلکہ فوراً اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، ہم سب کو، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے جس طرح اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔